نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء عدد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان الحبيب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ یا الہی سر پہ میرے رکھ صدا فیض نبی حضرت فیض اویسی باصفا کے واسطے۔ عزیزان محترم، جو میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت یعنی سورہ جن کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قبل اس کیس کے تحت کچھ عرض کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، کل شیء عددا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ کسی مصنف نے اپنی تصنیف کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ یہ تصنیف ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر ذرا بھی شک نہیں ہے اور اس میں ہر بات سچ درج ہے۔ یہ کسی نے بھی کسی مصنف نے آج تک یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکا، لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ عزیزان محترم، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کو اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک ہے تو تم اپنی طرف سے کوئی آیت لے آؤ اور اپنے تمام حمایتیوں کو جمع کر لو، تو تم ہرگز اس طرح نہ کر سکو گے، کیونکہ اس میں ہر بات سچ درج ہے اور یہ شرف قرآن پاک کو حاصل ہے کہ اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اس کتاب کی ذمہ لیا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی بھی قیامت تک رد و بدل نہیں کر سکتا اور یہ شرف جو ہے کسی اور کتاب کو یا کسی اور صحیفے کو حاصل نہیں ہے۔ ہر خشک و تر عرش عظیم سے لے کر تحت الثری، ابتدا تا انتہا، روز اول سے پہلے اور روز آخر کے بعد تک سارا معاملہ، سارا احوال اس کتاب میں درج ہے۔ غیر مسلم نے اسی کتاب پہ غور کیا تو لوہے کو آسمان میں اڑا دیا جہاز بنا کر، اور لکڑی کو پانی میں بہا دیا جہاز بنا کر، اور ایسی کئی ایجادات کی ہیں کہ عقل حیران رہ گئی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہم نے اسے پڑھنے کے لیے آسان فرما دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ مگر افسوس آج کل کے مسلمان کہ اس فہم و ادراک، یعنی آج کل کے مسلمان پر اس کی فہم و ادراک کی سرحد ایک دوسرے پر آیت یا تراجم تشبیہ دینے کے سوا کچھ نہیں۔ ہم ایک دوسرے پر اعتراض کرتے ہیں، کوئی اس کا ترجمہ کس ٹائپ کا کرتا ہے، کوئی کس ٹائپ کا کرتا ہے، صرف اعتراضات پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر تانا تشنیع کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اس قرآن مجید اور فرقان حمید میں غور نہیں کرتا کہ اس کتاب کے اندر ہے کیا اور اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ کاش کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی یہ ہدایت عطا فرمائے کہ اس کتاب میں ہم غور و خوض کریں اور کوئی ایسی دلیل ثابت کر دیں کہ جس میں دعوے کی ضرورت نہ پڑے، تو خود بخود ایک سحر کا ایک آغاز ہوگا اور ہم خوبصورت زندگی گزار سکیں گے۔ مگر ہم نے اس پاک کلام کو صرف طاقوں میں سجانے کے لیے یا رمضان مبارک میں تلاوت کرنے کے لیے اپنے گھروں میں رکھا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی بچی کو رخصتی کرنے کے لیے اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس قرآن پاک کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کو گھر میں رکھیں، بلکہ اس کی تفصیل کو سمجھنا چاہیے اور اس کے ایک ایک لفظ کو بغور سن کر اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہر لفظ کو دوسرے لفظ سے کسی نہ کسی طرح ایک خاص نسبت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی کچھ ایسے ہی معاملات کا ذکر آیا جس کی وجہ سے لوگ آج تک حیرت کرتے آ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب کے اندر دنیا بھر سے لے کر آخرت تک اور آخرت کے بعد تک کی زندگی کے تمام احوال درج ہیں، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کے معاملات بھی درج ہیں، یعنی شروع سے لے کر انتہا تک تمام چیزوں کا ذکر اس پاک کلام میں آیا ہے۔ مثلا دنیا کا ذکر اگر قرآن مجید میں 115 مرتبہ آیا تو دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے، یعنی اس کی ضد، تو اس کا بھی ذکر 115 مرتبہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید اور فرقان حمید میں موجود 14 حروف مقطعات جسے ہم الگ الگ پڑھتے ہیں، جیسے یاسین، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد، حٰ میم، الف لام میم، یعنی حروف مقطعات جن کی تعداد 14 ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ رب العزت کے نظام کی ہارڈ ڈسک ہے، جس طرح کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ڈسک لگی ہوتی ہے اور جس کے اندر تمام ڈیٹا موجود ہوتا ہے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نظام کی ہارڈ ڈسک ہیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری نسل انسانی کے احوال درج فرمائے، یہاں تک کہ کس کے
فیصد کیا ہونے والا ہے وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ بس جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کمپیوٹر کو چلانا سیکھ لیتا ہے یا اس پر اس فن کو، اس ہنر کو جان لیتا ہے، پر قدرت کے اسرار ایسے ایسے منکشف ہوتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، جس میں سالک یعنی سلوک کی منازل طے کرنے والا ایک صوفی، ایک اللہ کا ولی، جس میں سالک کو کسی یکسوئی کی ضرورت پیش نہیں آتی، کائنات خود سمٹ کر اس کی ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کے دانے کی طرح پیش ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اہل دل و نظر کی سماعت کسی کی آواز سے ٹکراتی ہے تو ان میں موجود ذات کے ساتوں پردے اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہوا سے خمسہ پیدا فرمائے، جیسے سننے کی ساتھ، سننے کی جو طاقت ہے، یا سونگھنے کی طاقت ہے، یا بولنے کی طاقت ہے، یا ذائقہ چکھنے کی طاقت ہے، یا سوچنے کی طاقت ہے، یا دیکھنے کی طاقت ہے۔ ان تمام چیزوں پر جو بڑا غبار ہے نا، یہ ہٹ جاتا ہے، یعنی ساتوں پردے جو ہے ہمارے اٹھ جاتے ہیں، ظاہری اور باطنی کیفیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے بارش کے بعد شفق کی روشنی نمودار ہوتی ہے، وہ مخاطب کا دماغ پڑھنے کے ماہر ہو جاتے ہیں، اور بین السطور یعنی جو ہم تحریر کرتے ہیں، ہم لائنیں لکھتے ہیں نا، ایک قطار لکھتے ہیں، تو لائن کے بیچ میں جو الفاظ آتے ہیں اور جو دو لفظ ہوتے ہیں، جیسے با اور میم، با اور میم کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے یا جو اسپیس ہوتی ہے، جگہ ہوتی ہے، اللہ کے ولی ان رازوں سے بھی واقف ہو جاتے ہیں کہ یہ لفظ کے بعد اگر یہ لفظ ہے تو بیچ میں کیا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کو کئی رازوں سے مطلع فرما دیتا ہے، اور اس سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ اب جو جتنا سمجھ سکا وہ اتنا بڑا عالم کہلایا۔ یہ تمام علوم و فنون جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے، کوئی بیان ہی نہیں ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی کئی صفات ہیں، ہر صفات کے مطلب ہے۔ اس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفات ہیں، ہر صفت کا مطلب ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لفظ نبی آیا ہے تو نبی کا مطلب ہے غیب کا جاننے والا، اور اتنا نہیں جان سکا کوئی بھی جتنا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب اس کی مثال لیجئے کہ دنیا کا لفظ قرآن مجید میں 115 مرتبہ آیا تو آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ، اس طریقے سے ملائکہ کا لفظ جو ہے وہ 88 مرتبہ آیا تو شیطان کا لفظ بھی 88 مرتبہ، زندگی کا لفظ 145 مرتبہ آیا تو موت کا لفظ بھی 145 مرتبہ، احسان کا لفظ جو ہے 50 مرتبہ تو گمراہی کا لفظ بھی 50 مرتبہ، قوم کا لفظ اگر 50 مرتبہ آیا تو پیغمبر کا لفظ بھی 50 مرتبہ، ابلیس کا ذکر اگر 11 مرتبہ آیا تو ابلیس سے پناہ مانگنے کا ذکر بھی 11 مرتبہ، مصیبت کا ذکر اگر 75 مرتبہ آیا تو شکر کا لفظ بھی 75 مرتبہ آیا، صدقہ کا لفظ جو ہے وہ 73 مرتبہ آیا تو اطمینان کا لفظ بھی 73 مرتبہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے گمراہ لوگ کا ذکر جو ہے وہ 17 مرتبہ آیا تو مردہ لوگوں کا ذکر بھی 17 مرتبہ آیا، مسلمان کا ذکر اگر 41 مرتبہ آیا تو جہاد کا لفظ بھی 41 مرتبہ آیا، سونے کا لفظ جو ہے وہ 8 مرتبہ آیا، سونا یعنی نیند، تو پر آسائش زندگی کا جو لفظ ہے وہ بھی 8 مرتبہ آیا ہے۔ اس طرح محبت اخلاص کا لفظ جو ہے وہ 160 مرتبہ آیا ہے، تو لفظ فتنے کا جو حرف ہے وہ بھی 60 مرتبہ آیا ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی چیز برکت چھین لی جاتی ہے، تنگ دستی، تو اگر اس کا ذکر 32 مرتبہ آیا ہے تو برکت کا ذکر بھی 32 مرتبہ آیا ہے، ظلمت کا ذکر اگر 49 مرتبہ آیا ہے تو روشنی کا ذکر بھی 49 مرتبہ آیا ہے، زبان کا لفظ اگر 45 مرتبہ آیا تو خطبے کا ذکر بھی 45 مرتبہ آیا ہے، خواہش کا لفظ 8 مرتبہ آیا ہے تو خوف کا لفظ بھی 8 مرتبہ آیا ہے، تبلیغ کا لفظ اگر 18 مرتبہ آیا ہے تو اشاعت کا ذکر بھی 18 مرتبہ آیا ہے، سختی کا ذکر جو ہے وہ 114 مرتبہ آیا تو صبر کا لفظ بھی 114 مرتبہ آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی 4 مرتبہ آیا تو سیرت نبی کا ذکر بھی 4 مرتبہ آیا ہے، مرد کا ذکر اگر 24 مرتبہ آیا ہے تو عورت کا ذکر بھی 24 مرتبہ آیا ہے۔ اور مزید بات سمجھنے والی یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات یعنی 5 نمازیں ہم پر فرض ہے تو نماز کا ذکر 5 مرتبہ، ماہ 12 ہوتے ہیں یعنی 12 مہینے ہوتے ہیں تو ذکر 12 مرتبہ آیا، دن جو ہوتے ہیں 365 تو 365 مرتبہ دن کا ذکر آیا ہے، خشکی جو ہے وہ 13 مرتبہ ذکر آیا اور سمندر کا 32 مرتبہ۔ اب خشکی 13 اور سمندر 32 مرتبہ کیوں آیا ہے؟ تو عزیزان محترم، خشکی اور سمندر کی تعداد کو اگر جمع کریں گے تو جواب آئے گا 45، یعنی 32 اور پلس کر دیں آپ 13 تو 45 آ گیا۔ اب 32 کو 100 سے ضرب دے کر 45 پہ تقسیم کریں گے تو جواب کیا آئے گا کہ 2,80,88,889، اور جدید سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے زمین کا رقبہ جو ہے وہ 71.11% حصہ پانی پر اور 28.79% جو ہے وہ خشکی پر مشتمل ہے۔ اب آپ ذرا ان کو ملائیں گے تو یہ سارا صیغہ تمام تعداد آپ کے سامنے آ جائے گی، مگر
یہ راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے بتا دیے اور ہم کو آج پتا چل رہا ہے، سائنس آج یہ ثابت کر رہی ہے۔ تو عزیزان محترم ذرا دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے کیسے راز منکشف فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کلمہ ہمیں عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کے لفظ 12 ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بھی 12 ہیں۔ یہ نہ وہاں یہ نقطہ ہے نہ یہاں نقطہ ہے۔ اللہ تبارک محبوب علیہ السلام سے ذرا محبت دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا لفظ اللہ، اس کے جو حرف بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 66 یعنی 66۔ اگر 6 کو 6 سے ضرب دیں گے 6 6 36 تو بنتے ہیں 3 اور 6 9۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے جو ورڈ بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 92 یعنی 92، اور 9 کو اگر 2 سے ضرب کریں گے تو 9 دوری 18، 8 اور 1 9۔ اب 9 اللہ تبارک تعالیٰ کا نام نام اسم گرامی کا لفظ جو ہے مفرد عدد وہ بھی 9 ہے، اور حضور علیہ السلام کے نام کا عدد وہ بھی 9 ہے، یعنی 9 ایک ایسا عدد ہے کہ اس کو آپ کسی سے بھی تقسیم کر دیں عدد 9 ہی آئے گا۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ محبوب علیہ السلام سے محبت کا ایک تقاضا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ محبوب علیہ السلام سے کتنی محبت فرماتا ہے، اور ہمیں بھی حکم فرماتا ہے کہ اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت کی جائے۔ اسی طریقے سے اب لفظ 12 کو آپ دیکھیے کہ یہاں بھی 12، دن میں بھی اللہ تعالیٰ نے 12 گھنٹے دیے اور رات کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے 12 گھنٹے دیے۔ اب آپ ذرا دیکھیے اپنی گھڑی کو دیکھیے، جب گھڑی ہم دیکھتے ہیں تو اوپر 12 لکھا ہوتا ہے اور نیچے 6 لکھا ہوتا ہے، تو 9 اور 6، 12 اور 6 کتنے بنتے 18 ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم بنائے، یہاں بھی ایک 9 کا عدد آ گیا، 9 کا صیغہ آ گیا، اور 9 کا ایک مقدار اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھا دی۔ اب 1 کے سامنے ہے 11 تو وہ بن گئے 12، 10 کے سامنے ہے 2 وہ بن گیا 12، 3 کے سامنے ہے 9 تو وہ بن گیا 12، 8 کے سامنے ہے 4 وہ بن گیا 12، 5 کے سامنے ہے 7 وہ بن گیا 12۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ ظاہر فرما دیا کہ 18,000 عالم کے اندر اگر کسی کی بادشاہی ہے تو وہ میرے 12ویں والے کی ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آمینہ کا بیٹا عبداللہ کا لخت جگر بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فاطمہ کا بابا حسنین کا نانا بنایا، کوئی خدا نہ سمجھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا سسر بنایا، کوئی خدا نہ سمجھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا داماد بنایا، کوئی خدا نہ سمجھے۔ اور عرش بری پر بلا کر ہم کو یہ سکھا دیا کوئی خدا سے ان کو جدا نہ سمجھے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ توفیق ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اپنے دلوں میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بخش دے شان کی، موت دے ایمان کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔